بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد اسلم چودھری یہ ایک نئی اور ڈفرینٹ قسم کی ویڈیو آج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حاضرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ پاک انڈیا جنگ اور پاکستان کا جو اصل دشمن کون ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے. حاضرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر میں تھوڑا ڈفرینٹ ویوز دوں گا اور آپ کو میں تھوڑا سا ہٹ کے بتاؤں گا کہ اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ ایک ایسی انفارمیشن دینے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر تھنکنگ نہیں کر رہے. تو آج کی ویڈیو جو ہے اس کو مکمل دیکھیے گا، مکمل سنیے گا تاکہ آپ اور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ نالج جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی مل سکے اور اس کے اوپر ہم کیا اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. اور اس کے آخر میں جو میں اس کے آپ کو ریمارکس چھوڑوں گا وہ بھی انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ وہ بڑی 100% یہی لوگ چاہتے ہیں. تو ناظرین، ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے یہ کس طرح شروع ہوئی، اس کی ریزن کیا تھی. اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اب یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام والا، یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ واقعہ کروایا گیا ہے. یہ دراصل بہت سارے لوگوں کو اس میں شاید نہ پتہ ہو کہ یہ ایک جو را کی ایجنسی ہے اور پاکستان ملٹری انڈیا جو آرمی ہے اس نے مل کے یہ ایک پلان بنایا کہ آپ کی اس کو پاکستان کے خلاف ایک ایکشن ایسا کرنا ہے، اس کی وجوہات کیا ہونی چاہیے، اس کی کیا پلاننگ کیا ہونی چاہیے. تو یہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے جو ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا، کرنے کے بعد اس کو کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو کر لوں گا، میں یہ ذمہ داری مجھ پہ ہے. اب یہ جو کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ اس کو غزہ کی طرح پاکستان کے ساتھ کر دیا جائے اور امریکہ چاہتا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کے اوپر ہیوی اٹیک کرے پاکستان کے اوپر. تو اس کی ایک ریزن ڈھونڈنی تھی، تو انہوں نے پہلگام کے اوپر جو ایک آپریشن ڈیزائن کر کے اس کو پری پلان طریقے سے کیا گیا. اور اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 300 کلومیٹر پاکستان کی سرحد سے دور، اب وہاں سے کوئی بندہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جا سکے. اور وہاں سے اگر فرض کیا جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے وہاں کے اگر فرض کیا پولیس بھی پہنچنا چاہے تو کم از کم آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچتی ہے، اس سے زیادہ پہلے نہیں پہنچی. اور ایف آئی آر جو ہے 20 منٹ کے بعد اس کی درج ہو جاتی ہے. تو ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے، واٹ مینز آف ایف آئی آر؟ تو ایف آئی آر تو پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی تو رپورٹ آئے گی. تو کس وقت رپورٹ ہوئی، کس وقت انویسٹیگیٹ ہوا، یہ سارا کا سارا پلی پلان تھا تاکہ اس کا بہانہ بنا کے پاکستان کے اوپر ایک اٹیک کیا جائے. اور پاکستان کو اوپر چونکہ ان کو گمنڈ تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے اور ہم پاکستان کو اتنی مار دیں گے کہ پاکستان نظر نہیں آئے گا. تو ان کا ایک پلاننگ تھی، انہوں نے ایک پلان کیا، بہرحال وہ ہوا. اس کے بعد حملہ ہونے کے بعد پاکستان نے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور صبر کو تحمل سے کام لیا. اور انہوں نے یہ آفر کی کہ آپ کہیں سے بھی اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں، اگر پاکستان اس میں انوالو ہوا تو ہم جو جرمانہ آپ کہیں گے ہم دیں گے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے اوپر کہیں سے آنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ تو ہم نے پری پلان کیا ہوا ہے، لہذا یہ اس کے اوپر نہیں آئے. اور مودی اس کے فوری بعد اپنے ایڈوائزر سے اپنے باس کے پاس، اپنے امریکہ کے پاس گیا کہ اس نے ملنے گیا کہ اب کیا کیا جائے. انہوں نے کوئی پلاننگ دی اور غزہ کے انہوں نے اسرائیل نے کہا کہ اس کو غزہ کی طرح کریں، یہ بھی ہیلپ ہم ریکوائرڈ ہوگی ہم دیں گے. لہذا کیا کیا گیا، مودی صاحب آئے اور مودی صاحب نے اس کو ایک جنگ کی صورت میں اس کو بنانے کی کوشش کی. اور اس میں 2 ہفتے کے دوران یہ سارا پلان ہوا اور پاکستان کے اوپر انہوں نے 6 اور 7 کی رات کو ایک اٹیک کر دیا جس کو انہوں نے سندور جو ہے آپریشنز کا نام دیا. اب پاکستان نے اگین جو پاکستان کی آرمی کی جو کمانڈ ہے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. پھر اگین انہوں نے وہی آفر کی، لیکن انڈیا جو ہے وہ ہٹ درمی پہ لگا ہوا تھا اور اس کی وہ جو کے دل میں ایک کافرانہ ایک نفرت تھی، وہ ان کے اوپر وہ جنگ کرنا چاہتا تھا اور پاکستان کے اوپر وہ نقصان پہنچانے کے بجائے تھا. پاکستان نے ان کو بڑا اس میں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک کان نہیں دھرا اور وہ اپنے جنگ میں تھا. اور پاکستان کو انہوں نے 6 اور 7 کی رات کو پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کر کے بہت سارے جو نہتے شہری تھے، معصوم بچے تھے، عورتیں تھیں، ان کو انہوں نے شہید کیا.
تو پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود جو تھی پاکستان نے سوچا کہ اب یہ جو ہے ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اور ڈی جی ایس سی آر کے جو احمد شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو، اس کے میڈیا چونکہ وہ شور کر رہا تھا ہم نے اتنا نقصان کیا، اتنا کیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس میں جھوٹ نہ بلائیں، اور جب ہم حملہ کریں گے تو پھر ہمیں انڈیا میڈیا یا کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا بتائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے اگین پھر کیا کیا کہ 9 مئی کے رات کو انہوں نے پھر ایک اگین پاکستانی کے جو ہے ان کو پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ڈرونز کے ساتھ کے حملے کیے، لیکن پاکستان نے اس وقت پھر رات کو سوچ لیا کہ اب یہ ان کا حل نہیں ہے، اب ان کا ہم جواب دیں گے، اور چونکہ ہمارے جو کمانڈ ہیں، آرمی کمانڈ ہیں، وہ حافظ ہیں، انہوں نے پھر یہ جو آپریشن کا نام رکھا، وہ جو نام وہ رکھا جو قرآن کے اندر 1400 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پہ اتارا اور اس کو پیغام دیا کہ یہ جو جب کہیں پہ کافروں کے خلاف اور کہیں پہ لڑنا پڑے تو ایک ایسی صف بنائیں جو کہ مضبوط صف ہو، اور اللہ کا نام لے کے آپ ان کے خلاف جہاد شروع کریں، اور پھر جب اللہ کا نام لے کے جہاد شروع کریں گے، جب آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آپ کو جنگ کریں گے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ تو انہوں نے وہی کیا کہ اس روز صف کے اندر آیات نمبر 4 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو بنجانوں جو مرصوص جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ، کنکریٹ بلڈنگ یعنی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو بن کر جب مسلمان آپ کافروں کے خلاف لڑیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ لڑنے کے وہ جو لڑائی ہے وہ اس کی مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو ڈیفینیٹلی وہ ایسا ہوا اور دیکھا، اس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے ان کے شعر میں کہ اگر بدر کی فضا آج بھی پیدا ہو جائے تو قطار در قطار جو ہے فرشتے آج بھی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ ایکچولی یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، اور پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی افواج نے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے اور موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے مل کے ایک صف بن کر ایک ایسی اچھے طریقے سے مل کے ایک ایکشن کیا، اور بنجانون مرصوص جو ہے ایک شروع کیا گیا، آپریشن شروع کیا گیا، اور جب نماز پڑھ کر دعا کر کے فجر کی صبح 10 مئی کو انہوں نے اٹیک کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ انڈیا کی اتنی تباہی کر دی، ہر طرف کے انہوں نے اٹیک کیا، جس میں سائبر اٹیک بھی ہوا، جس میں فضائی حملہ بھی ہوا، زمینی حملہ بھی ہوا، ہر طرح سے ان کو ایک اٹیک کیا گیا اور انڈیا کو ایک بھرپور جواب دیا گیا جو پوری دنیا نے دیکھا، اور ودن 3 آورز جو مودی تھا اس کو جو جا کے اس کی محنت کرنی پڑی امریکہ کی، یو اے کی، سعودی عرب کی کہ یہ فوری طور پہ اس کے سیز فائر کرو جائے۔ اب اس میں یہ دیکھا کہ پوری دنیا نے پھر دیکھا کہ یہ ہم نے کیا کیا، اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ تو ایکچولی بات یہ ہے کہ اس میں کرنے والی بات یہ ہے کہ ایکچولی اس میں ہمارا انڈیا جو ہے اونلی جو ہے ہمارا دشمن نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ایکچولی ہمارا دشمن ہے، جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے انڈیا کی ہیلپ کی اور پاکستان کے خلاف اس کے جہاد شروع کیا، جو کہ کامیاب نہیں ہوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ تو ایک فوج جو کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بہت ٹرینڈ ہے، اور اس طرح سے پاکستان نے ان کے دائرے بھی گرائے اور اس طرح کے نقصان بھی پہنچایا۔ تو ان کے خلاف لڑنا جو ہے اتنا ایزی نہیں ہے کہ جہاں کہ چونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومن کٹھے ہوئے سیسا پلائی کی دیوار بن جاتے ہیں تو میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، اور میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہیلپ کی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد فوری طور پہ دیکھیں کہ جب حالات بالکل چینج ہو گئے تو ٹرمپ نے سعودی عرب کا، قطر کا اور یو اے کا دورہ کیا، اور وہاں کے ساتھ مل کے ان کو ساتھ ایک میسیج دیا، اور انہوں نے بلینز آف ڈالرز کو ان کی انویسٹمنٹ وہاں سے لے کے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ پرومس کیا، ان سے لیا کہ جی آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں۔ اب وہ ان کو چونکہ اسرائیل پہ ایکسیپٹ کرنے کی ان کو بہت زور دے رہا ہے، اور یہ قریب ہو سکتا ہے کہ ان کی مجبوری ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس کی نہ کرے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک اس کا جو بیس ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی بیس پہ بنا ہے، اور اللہ کی ایک ریاست ہے، اور جو اسرائیل ہے اس کے تقریباً 1 سال بھی پورا نہیں ہوا اس کے بعد وہ ہمارے وجود میں آیا، اور وہ یہودیت کی یہ ایک جو اس کی ایک اپنا عقیدہ ہے اس کو اوپر بیس رکھ کے بنا، اور وہاں پہ ہر شہری کو یہ پڑھایا جاتا ہے
کہ آپ کا اصل دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر ان کو جو خطرہ ہے وہ پاکستان کے سے ہے اور کسی سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ، یہ جو اسرائیل ہے آپ غزہ کے اندر ظلم کر رہا ہے، اور وہاں پہ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ دن رات بچوں کو، عورتوں کو وہ شہید کر رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ جن دنوں UAE کا، قطر کا، سعودی عرب کا دورہ کر رہے تھے، اور ان دنوں ہی غزہ کے اوپر انہی کو اسی کے دیے ہوئے میزائل سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں لوگوں کو شہید کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ترکی، ایران، پاکستان، ان کے اوپر یہ ایک ان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ ان ملکوں سے اس کو خطرہ ہے، اور ان ملکوں کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے اب اس میں؟ ہم کرنے والی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ ایک تو لوگ غزہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ایک گولی سے، میزائلوں سے کچھ لوگ مر ہی رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، وہاں کے ایک قحط جیسی ایک صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، وہاں پہ فوڈ بھی نہیں آنے دے رہے، وہ سپلائی بھی، خوراک کی بھی سپلائی انہوں نے بند کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بیچارے وہاں بھوک سے بھی مر رہے ہیں۔ تو اس میں کم از کم یہ اس دور کے اندر ہمیں یہ تو کم سے کم یہ ہمارے ملک ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، آذربائیجان ہے، ترکی ہے، ہمیں مل کے کم از کم اگر فرض کیا اور نہیں تو یہ تو ہیلپ ضرور کرنی چاہیے کہ مل کے ان کو فوڈ سپلائی اور ان کا شیلٹر کا انتظام تو کیا جائے، تاکہ قیامت والے دن ہم لوگ کم سے کم یہ تو کر رہے، ہمیں یہ تو نہ ہو کہ ہم اس کے آنسر نہ دے سکیں اللہ پاک کو، یہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بیان ہی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کے سامنے اتنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک تو انڈیا کی جو ہے وہ ایک بدنیتی تو ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور قرب قیامت بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب ایسی ایک جب عیسی علیہ السلام اور کا واقعہ آئے گا، جب اس کی فوج لڑے گی تو کیا ہے، اس میں امام مہدی صاحب آئیں گے، تو اس میں ایسا ہی ہوگا کہ آدھی کی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے ہوگی اور آدھی دنیا پاکستان کے پیچھے ہوگی۔ تو اس طرح سے جنگ ہوگی، آخر میں بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوگی، اور یہ کہ یہ اسرائیل جانتا ہے اور اس کا یہ دونوں کا ایک عقیدہ الگ ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پاکستان کے کرنا کیا ہے۔ اب پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج کی جو سربراہ ہیں، وہ کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہمیں یہ تو کم از کم اس کی یہ ہے کہ ایک تو ان لوگوں کے سامنے ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اور اسرائیل کو کبھی تسلیم کرنے کا سوچے بھی نہ، اور ہمیں ایٹمی تنصیبات جو ہماری ہیں ان کی پوری طرح سے حفاظت کی جائے۔ یہ ہمارا ایک ایکشن کرنے والا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے، ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ہم دعا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم فرض کیا کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو شیلٹر دے سکیں، ان کو ان کے فوڈ کا سپلائی کر سکیں، ماسبہ جماعت اسلامی کے، وہ بیچارے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سب مل کے ان کے ساتھ یہ کم سے کم شیلٹر کا اور فوڈ کا تو کرنا چاہیے۔ اب ان کو ملکوں کو تو یہ تو ہم ضرور کر سکتے ہیں، اس میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہاں دعا کریں، دعا بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اگر آپ فرض کیا گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اور نماز کے لیے آپ کہتے تو ہیں، لیکن آپ ان کو اٹھاتے نہیں ہیں، ان کو پریکٹیکلی آپ ان کو کہتے نہیں کہ نماز پڑھو، تو وہ ایک اگر اس کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، تو وہ نمازی اس طرح نہیں بن سکتی جب تک آپ اس میں کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر آپ فرض کیا ہم پریکٹیکلی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری دعا سے غزہ کے اندر شہادتیں یا فوڈ ملنا نہیں شروع ہو جانی، ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کرنا پڑے گا۔ تو کم از کم جی ہم ضرور کر لیں کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اللہ کو منہ دکھانے کے لیے ایک تو فوڈ اور شیلٹر کا انتظام کریں، دوسرا ان دشمنوں کے اوپر اپنے کڑی نظر رکھیں، اور اسرائیل کو پاکستان کبھی بھی تسلیم نہ کرے۔ کہیں مجبوری میں عرب کرتا ہے تو کرے، وہ ان کو اپنی تباہی کا انتظام کر سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، اپنے تعلقات ان کے بہتر ہیں، تو یہ عرب کنٹریز کو ان کے اوپر زور دیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، تاکہ یہ اسرائیل کو اگر وہ تسلیم کریں گے تو اسرائیل اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارا اسرائیل بھی دشمن ہے، اس کے خلاف ہمیں اس کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں ایکٹیویٹیز کرتے رہنے چاہیے، اور اپنی تنصیبات کی ایٹمی تنصیبات کو ہمیں تو حفاظت کرنی چاہیے، اور باقی چیزیں ہماری مضبوط رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھی کمانڈ دی ہوئی ہے، اچھی حکومت دی ہوئی ہے اس لحاظ سے، تو جو ہم نے پوری قوم نے مل جل کے ایک اس آپریشن کے خلاف، اس کے تو انڈیا کے خلاف ہم نے کھڑے ہوئے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے،
ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہیلپ کی، اور انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس کی ہیلپ کرتے رہے گا اگر ہم اسی طرح سے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ایک اچھا میسیج ہے، جو آپ اس کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ یہ میکسیمم لوگوں تک یہ میسیج ملے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ان کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا میسیج ہے، ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو ایکچولی ہم نے یہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے اور اسرائیل میں اس کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کے غزہ میں مسلمانوں کی ہیلپ کرے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔